14 اگست یوم علیحدگی مبارک۔ 14 اگست کو کیا ہوا تھا؟ 14 اگست کو ہم ایک غلامی سے نکل کر دوہری غلامی میں چلے گئے، یعنی 14 اگست 1947 سے پہلے انگریز خود ہم پر مسلط تھے۔ 14 اگست 1947 کے بعد انگریز نے اپنے غلاموں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ پہلے انگریز خود ہمارے آقا بنے ہوئے تھے، 14 اگست کے بعد انگریزوں کے غلام ہمارے آقا بن بیٹھے، یعنی 14 اگست کے بعد اس قدر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا کہ آزادی کے نام پر دھوکہ دیا گیا۔ بس انگریزوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے علیحدہ وطن کے طور پر زمین کا ایک ٹکڑا تو ان کے حوالے کر دیا، لیکن ان کے اوپر اپنے لوگوں کو حکمران بنا کر مسلط کر دیا اور پاکستان کے مسلمانوں کو آزادی کے بدلے دوہری غلامی کا طوق پہنا دیا۔ پہلی غلامی اس دوہری غلامی سے بہتر تھی، کم از کم ہم آزادی کے نام پر کسی طرح کے دھوکے کا تو شکار نہ تھے۔ پہلے انگریز کافر ہم پر مسلط تھے اور اب انگریزوں کے غلام منافق ہم پر مسلط ہیں۔ اس لیے اس بار غلامی کے جھنڈے خریدنے اور جھوٹی آزادی کے پرفریب نعرے لگانے سے پہلے یہ تحقیق ضرور کر لینا کہ آپ تو انگریز دور کے بعد کبھی آزاد ہی نہیں ہوئے، صرف آزادی کے نام کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو دھوکہ دیا گیا۔ اور آج ذرا یہ بھی تحقیق کر لو، کہیں آپ وطن پرستی جیسے شرک میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ اسلام میں کوئی وطن نہیں ہے، اسلام خود ایک وطن ہے۔ اسلام میں اس طرح کی سرحدیں اور بارڈرز نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کی تاریخ تو ہمیشہ سے یہ رہی ہے۔ مسلمان تو یہ نعرہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں لگاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور اسلام کو دنیا میں غالب کرتے چلے گئے۔ مسلمانوں نے اسلام کو غلام بنا کر دنیا میں نہیں پھیلایا تھا، بلکہ اسلام کو اس کے مکمل اختیارات کے ساتھ دین کی حیثیت سے دوسرے ملکوں اور قوموں پر غالب کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ آج جن بارڈرز کا تعین کر دیا گیا ہے، ان سرحدوں کی لکیریں اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی یا انگریز کافر نے؟ آج ان سرحدوں کی وجہ سے دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، آخر کیوں؟ صرف اور صرف وطن پرستی، صرف اور صرف وطن کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور حدیث کے مطابق ایسے دونوں لوگ جہنمی ہیں جنہیں نہیں معلوم کہ قتل ہونے والے کو کیوں قتل کیا گیا اور قتل کرنے والے نے کیوں قتل کیا۔ آج کا مسلمان انگریز کی کھینچی ہوئی لکیروں کی بنیاد پر ایک دوسرے کا دشمن بنا بیٹھا ہے، تو یہی تو وطن پرستی ہے۔ آخر ہمیں ذہنی طور پر انگریز نے اپنا غلام بنا ہی لیا۔ آج ہم وطن پرستی جیسے شرک میں مبتلا ہیں، اور وطن بھی وہ کہ جس کا آئین اور قانون ہی اسلامی نہیں ہے۔ آپ اپنے وطن کے آئین اور قانون کو دیکھیں، یہ وہی آئین اور قانون ہے جو انگریز کافر کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا نظام کہاں ہے؟ قرآن و سنت کا نظام کہاں ہے؟ یہ وطن تو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس میں اسلامی نظام ہوگا۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے حصول کا مقصد قرآن و سنت کا نفاذ ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کے نام پر زمین کا ٹکڑا تو ہمیں حاصل ہو گیا، لیکن وہ مقصد آج تک حاصل نہ ہو سکا جس مقصد کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے اور کئی مسلمان خواتین کی عزتیں لوٹی تھیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہمیں اس حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں جھوٹی آزادی کے ان پرفریب نعروں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا۔ آج وطن کے بارے میں ہم جس دھوکے میں مبتلا ہیں، اس دھوکے سے نکل کر ہمیں حقیقت پسندوں کی صفوں میں شامل ہونا ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ اسلامی نظام یعنی اللہ کے دیے ہوئے نظام قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے ہمیں محنت و کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہوگا، اس کی باریکیوں کو سمجھنا ہوگا
اور مخالف کے داؤ پیچ کو جاننا ہوگا، پھر دعوت کے میدان میں اتر کر باطل نظام کی نفی کرنی ہوگی اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کے نفاذ کی محنت کرنی ہوگی۔ آج ہم غلامی میں رہتے ہوئے اپنا تزکیہ نفس کیے جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 100% دین پر عمل پیرا ہیں، جبکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو اصل دین سے ہی واقف نہیں، ہمیں بس مذہب کے پیچھے لگا دیا گیا۔ افسوس آج کا مسلمان اس بات سے ہی ناواقف ہے کہ وہ نماز روزہ کرنے کے باوجود بھی غلامی کے کس طوق کو اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہے۔ آج کا مسلمان اس خوش فہمی میں زندگی گزار رہا ہے کہ وہ آزاد ہے اور اس کا اسلام آزاد ہے۔ حقیقت تو یہ ہے آج اسلام دنیا میں کہیں بھی آزاد نہیں، اور جسے آپ اسلام سمجھے بیٹھے ہیں کہ نماز روزے کا نام اسلام ہے، تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ محض اس وجہ سے کہ آپ دین اور شریعت کے علم سے دور ہیں۔ اصل دین کا علم حاصل کریں اور دعا کریں کہ اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ پر ان چھپے ہوئے حقائق کو واضح فرما دے اور آپ کو دین کا علم عطا کرنے کے بعد آپ کو دعوت دین کے لیے ایک میدان بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو اور حقیقت پسندوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے، کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے، عدو پر بھی پھر شیروں کی طرح سے ہم جھپٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، جھپٹتے ہیں، جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں۔